السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحج سیریز جو ہم نے کل سے شروع کی تھی، اس میں ہم نے کل بات کی تھی ان اعمال کی جو ذی الحج کے دنوں میں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، لیکن آج ہم اس عمل کی بات کریں گے جس کے بغیر شاید عبادتوں کی خوبصورتی ہی ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ دن صرف زیادہ عبادت کرنے کے دن نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ ہمارے دل بھی دیکھتا ہے۔ کل جو ہم نے چھوٹے سے عمل کی بات کی تھی، اس سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کبھی کبھی ایک سچا سبحان اللہ انسان کی نجات کا سبب بن جاتا ہے، لیکن آج میں آپ سے ایک ایسی نیکی کی بات کروں گی جو شاید ہم روز کرتے ہوئے بھی بھول جاتے ہیں۔ ایک ایسی چیز جو آپ کی عبادتوں کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکتی ہے، اور ایک ایسی عادت جس کی وجہ سے انسان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی میں آپ سے ایک ایسا واقعہ شیئر کروں گی جسے سن کر واقعی آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک ایسا شخص جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یاد فرمایا، حالانکہ اس نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ ہم سب بہت سی بڑی بڑی نیکیاں ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ نیکی ہماری سب سے زیادہ قابل قبول ہو۔ جہاں ان دنوں میں ذکر، اذکار اور نمازوں کی اہمیت ہے، وہیں اللہ کے ہم بندوں کے حقوق، خصوصاً رشتہ داروں کے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جس چیز کا حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو آئیں آج کے دن کو اپنے رشتوں کو خوبصورت بنانے اور دلوں کی صفائی کے لیے وقف کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ سے ایک بہت خوبصورت واقعہ شیئر کروں گی کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ، جن کا شمار تابعین کے بہت بڑے مرتبے پر ہوتا تھا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں موجود تھے، لیکن وہ آپ سے بے پناہ محبت کرنے کے باوجود بھی صرف اپنی بوڑھی اور ضعیف ماں کی خدمت کی وجہ سے مدینہ منورہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زیارت نہیں کر سکے تھے۔ وہ دن رات اپنی ماں کی خدمت میں مگن رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خدمت کی وجہ سے صحابہ کرام سے فرمایا، یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والا ہے، تو اے عمر اور علی، اگر تم سے ہو سکے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان سے دعا کروانے کا حکم دیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ ان مبارک دنوں میں اپنے والدین کی دل سے خدمت کریں، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ سب سے پہلے ایک بار یہ دعا اپنے والدین کے لیے پڑھ لیں۔ آج کے دن کا جو ذکر ہے ہمارا، وہ ہے تیسرا کلمہ۔ پورا دن آپ نے زبان کو تیسرے کلمے کی کثرت سے تر رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ایک خاص صلہ رحمی کسی ایک ایسے رشتہ دار یا دوست کو خود فون یا میسیج کریں جس سے کافی عرصے سے آپ کی بات نہیں ہوئی یا جن سے آپ کی کوئی ناراضگی ہے۔ دلوں کو صاف کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان دنوں میں کینہ اور ناراضگی ختم کرنے والے پر اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ اور آج کی چیک لسٹ میں آپ نے والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کے پاس کچھ دیر بیٹھیں، ان کی پسند کی کوئی چیز لائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں دبائیں، اور اگر وہ دنیا میں نہیں ہیں تو ان کی طرف سے کچھ صدقہ کریں۔ نمازوں کی پابندی کریں، 5 نمازیں وقت پر اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ ذکر الہی کریں، اٹھتے بیٹھتے تیسرا کلمہ اور استغفار کی تسبیح جاری رکھیں، اور قرآن پاک کا کم از کم ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اور آج گھر کے کاموں میں اپنی امی، بہن یا گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں یا کچن میں ان کی مدد کریں۔ اپنوں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ان مبارک دنوں کی برکات سمیٹنے کی توفیق دے، آمین۔